ہمارا دوست ہے، تو جب محبت ہوتی ہے تو اس میں تکلفات نہیں ہوتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا دوست سے کیسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جو باتیں دوسرا آدمی اگر کہے تو دوست کو برا لگے گا۔ دوست سے محبت کی وجہ سے جو انداز ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اور اس کی بات بری بھی نہیں منائی جاتی۔ لیکن ہم اپنی اولاد کو کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ان باتوں کو بنیاد بنا کر کوئی ہماری اولاد کے بارے میں کچھ کہے تو ہم سے برداشت ہرگز نہیں ہوتا۔ تو یہ تو انسانوں کی محبت انسانوں سے ہیں۔ رب العالمین خالق کائنات ہے، وہ کسی بھی معاملے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اس کی حکمت، اس کی مشیت، اس کا فضل کہ اس نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر انسانوں میں سے اپنے محبوب بندے بنائے، اور سب سے زیادہ محبت فرمائی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر انبیاء کا درجہ ہے۔ تو اللہ تعالی خالق کائنات ہے، وہ جس طرح فرمانا چاہے وہ فرمائے، اور جو انبیاء ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، وہ رب کے دربار میں جس طرح بھی عاجزی کریں یہ ان کا مقام ہے۔ میں اور آپ اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کوئی ایسا ویسا الفاظ کہیں تو ایمان برباد ہو جائے، اور پھر یہ محبوب اور محب کے درمیان کا معاملہ ہے کہ جس میں دوسرا اگر دخل دے تو یہ ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو دنیا کے اندر بھی عرف ہے۔ تو سورہ عبسہ جو ہے اس میں ایک واقعہ ہوا، اس واقعے کو بنیاد بنا کر منافقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طعنہ زنی کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مسجد کا امام تھا، وہ عشاء کی نماز میں، ہر عشاء کی نماز میں سورہ عبسہ پڑھتا تھا۔ اس کا پڑھنے کا لہجہ ایسا ہوتا تھا کہ گویا کہ وہ ان الفاظ کو پڑھ کر اپنے بغض کا اظہار کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن اڑا دی۔ کیوں؟ حالانکہ وہ تو قرآن پڑھتا تھا، لیکن اس کا جو انداز تھا اور ہر عشاء کی نماز میں پڑھنا، تو در حقیقت اس کا بغض تھا۔ آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں کہ انہیں ورفعنا لک ذکرک یہ آیت نظر نہیں آتی، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہوتا۔ حضور کے جو فضائل کمالات جو قرآن میں بیان ہوئے وہ اپنی زبان پہ اس کا ذکر ہی نہیں لاتے، وہ تو ایسی آیتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں سے حضور کی محبت نکال سکیں۔ انگریزوں کے دور میں ایک شخص نے قرآن کا ترجمہ کیا، اب وہ قرآن کا ترجمہ چھپا تو اس کے شروع میں یا آخر میں ایک انڈیکس بنایا گیا۔ اس انڈیکس میں یہ لکھا تھا وہ آیتیں جس میں اللہ نے رسول اللہ کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک، توبہ استغفر اللہ۔ وہ کیسا امتی کہلاتا ہے، وہ مومن کیسا کہ جو قرآن میں یہ ڈھونڈتا رہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے فرمائے، وہ خالق ہے، اور اس کے محبوب بندے اس کے دربار میں جو عاجزی کریں وہ اس کے محبوب بندے ہیں۔ میں اور آپ کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ جو فرمان ہے یہ ڈانٹنا اور یہ معاملات نہیں ہیں، یہ تو محب اور محبوب کے درمیان محبت کی باتیں ہیں جن کو یہ جاہل لوگ سمجھتے نہیں۔ لیکن ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے، آپ نے بچپن سے لے کر اب تک اپنے ماں باپ کو دیکھا ہوگا، الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالی نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا، اور عورت کو حکم ہے کہ وہ شوہر کی فرمانبرداری کرے۔ تو آپ کے والد نے آپ کی والدہ کو کئی مرتبہ ڈانٹا ہوگا، لیکن آپ اس کی کوئی فہرست مرتب نہیں کرتے، یا آپ اس کو یاد تو نہیں رکھتے، بلکہ آپ اس کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ آپ کہتے ہیں جناب وہ والد صاحب ہیں،
وہ جو چاہیں بولتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ اور انہوں نے جو بھی کہا وہ ٹھیک ہے، یہ ان کا اور ان کا معاملہ ہے، لیکن یہاں تو ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اب معاملہ کیا تھا؟ عقد جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار مکہ کو آپ جمع کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کفار مکہ جمع ہوئے، اور مکہ مکرمہ کے بڑے بڑے سردار۔ بتائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی دنیا سے غرض تو تھی نہیں۔ آپ تو فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر چلیں۔ مجھے رب نے فرمایا کہ میں آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت ظاہری طور پر دوں، تو میں نے عرض کی کہ مالک، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن میں کھانا کھاؤں تو تیرا شکر کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں۔ تو یہ سب اختیاری باتیں ہیں، آپ کو دنیا سے کوئی رغبت نہ تھے۔ تو آپ بتائیے کہ آپ نے مکے کے جو مالدار کافروں کو جمع کیا، کس کے لیے کیا تھا؟ دین اسلام کے لیے، کیونکہ انسانی یہ فطرت ہے کہ مالدار لوگ جس دین پر ہوتے ہیں، غریب لوگ وہی دین اختیار کرتے ہیں۔ یہ انسان کی کمزوری ہے۔ جو دین کے نور سے روشن ہوتا ہے اس کا معاملہ یہ نہیں ہے، لیکن جو دین اسلام کے نور سے دور ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ پھر ان کے پاس دولت بھی ہوتی ہے، اثر و رسوخ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو وہ ان طاقتوں کو اسلام کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور اسلام کی ترقی کے لیے، اور ایک اور بات کہ ان پر حجت تمام ہو جائے، وہ یہ عذر پیش نہ کر سکیں کہ ہمیں سمجھایا نہیں گیا، تو یہ کفار مکہ جو مکے کے سردار تھے کوئی بات سننے کو تیار ہی نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر انہیں جمع کر لیا۔ اب گفتگو آپ نے خطاب ارشاد فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ جب آپ آ کر درس میں بیٹھتے ہیں تو ابتدا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی، لیکن جیسے جیسے تھوڑا وقت گزرتا ہے پورا اس ماحول کے اندر انسان آ جاتا ہے، اور اب وہ کوئی بات غور سے سن رہا ہوتا ہے، ایک ماحول بن گیا۔ اب اصول یہ ہے کہ اگر درس ہو رہا ہو، بیان ہو رہا ہو، اور کوئی آ کر آ جائے تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اسے سلام نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ دین کی باتیں سن رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ بتائیے کہ یہ ہماری مجلس ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن اس محفل درس کے اندر کوئی اچانک سے کھڑا ہو جائے اور کہ مجھے مسئلہ پوچھنا ہے، تو بتائیے آپ کو بھی اس پر جلال آئے گا، مجھے بھی آئے گا کہ آپ کو مجلس کا ادب نہیں ہے، کہ آپ نے سب کو جو ہے تنگ کر دیا، سب کی توجہ ہٹا دی۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر مبارک کے اندر گفتگو کر رہے ہیں، تو کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا بھی تو ضروری ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم سے ساری غلطیاں ہوئیں، وہ نبی نہ تھے، تو پہلی تو ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کی۔ دوسری ان سے جو لغزش ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے سلام نہیں کیا، اور تیسری لغزش یہ ہوئی کہ جب پرائیویٹ لوگ باتیں کر رہے ہو تو بغیر اجازت کے گھسنا ویسے ہی منع ہے، تو وہ بغیر اجازت کے اندر آ گئے، اور آ کر انہوں نے، چونکہ وہ نابینا تھے، انہیں نظر نہیں آیا کہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے بلند آواز سے کہا کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ سارا جو ماحول بنا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ حضور متوجہ ان کی طرف ہوئے تو وہ سارے کافر وہ گدھوں کی طرح اٹھ کر وہ بھاگ گئے، ان کو موقع مل گیا بھاگنے کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنج پہنچا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، اور آپ کو جلال آیا ان کی اس حرکتوں پر۔ کوئی دوسرا ہوتا تو ڈانٹتا، ناراضگی کا اظہار کرتا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کوئی الفاظ استعمال نہ فرمائے، صرف چہرے مبارک کا رنگ مبارک بدل گیا۔
تو اس پر یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، اور ایک عاشق رسول نے اس کو اس طرح سمجھایا گویا کہ رب نے فرمایا محبوب یہ آپ کے غلام ہیں، اگر آپ ناراض ہو گئے تو یہ پھر کس کے در پہ جائیں گے؟ محبوب یہ آپ کے غلام ہیں، ان سے خطا ہو گئی، اگر آپ ناراض ہو گئے تو کس کے در پہ جائیں گے؟ لیکن چونکہ محبوب اور مغیب کا معاملہ تھا اور اس میں تکلفات نہیں ہوتے، اور رب تو جو چاہے ارشاد فرمائے، تو انداز ایسا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی ختم ہو جائے اور حضور عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف توجہ کریں، چونکہ امتی سے اگر نبی ناراض ہو جائے تو امتی کہاں جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اتنی توجہ فرمائی کہ جب بھی عبداللہ بن ام مکتوم آتے تھے تو آپ انہیں خاص مقام دیتے اور ان کی بڑی عزت افزائی فرماتے اور فرماتے ان کے بارے میں تو میرے رب نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو یہ عشق و محبت کی باتیں ہیں، لیکن اسی بات کو اگر کوئی غلط پیرائے میں بیان کرے تو نعوذ باللہ من ذالک انسان کا عقیدہ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر ضرور سننی چاہیے، مگر کسی گستاخ اور بے ادب سے نہیں کہ وہ مفہوم ایسا پیش کرے گا کہ ایمان ہی برباد ہو جائے گا۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 80 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 24 ہے۔ اس میں 42 آیتیں ہیں اور 1 رکوع ہے۔ اب یہاں سے لے کر آخر تک ہر سورت میں ایک ہی رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ عبس و تولا، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا، تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ ان جاءہ الاعمی، اس پر کہ اس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوا۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اور تمہیں کیا معلوم شاید وہ ستھرا ہو، او یذکر یا نصیحت لے، فتنفعہ الذکر، تو اسے نصیحت فائدہ دے۔ اما من استغنا، وہ جو بے پرواہ بنتا ہے، فانت لہ تصدی، تم اس کے تو پیچھے پڑتے ہو۔ وما علیک الا یزکا، اور تمہارا کچھ نقصان نہیں اس میں کہ وہ ستھرا نہ ہو۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور وہ جو تمہارے حضور دوڑتا ہوا آیا، وَهُوَ يَخْشَى، اور وہ ڈر رہا ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو اسے چھوڑ کر اور طرف مشغول ہوتے ہو۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ، یوں نہیں یہ تو سمجھانا ہے۔ ان آیات کا ترجمہ ہم نے وہی کیا جو اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا، چونکہ یہ مقام بڑا نازک ہے اور آپ کو عرض کر دیا گیا کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ہم اپنی اولاد کو کچھ بھی کہہ لیں، اگر کوئی ہماری اولاد کے بارے میں ایک جملہ ایسا ویسا کہہ دے تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین تو خالق کائنات ہے، اور اس نے اپنے محبوب کو سب سے بلند و بالا مقام عطا فرمایا، اور کیسا بلند و بالا مقام، کیسا بلند و بالا مقام، اللہ اکبر، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے گھر پر حاضر ہوتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر مبارک پر آ کر وہ جو ہے کھانا کھا رہے ہیں، سب چلے گئے، آخر میں چند رہ گئے، وہ باتوں میں مشغول ہو گئے اور ان کی توجہ نہ رکھی، وہ کھانا کھا کر بیٹھے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف محسوس ہوئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا فرمائی کہ میں ان سے کیسے کہوں کہ آپ میرے گھر سے جائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ضرور محسوس ہوئی اور ان کی توجہ نہ تھی. تو اب ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل کو بھیج دیتا اور حضور سے فرماتا، یعنی جبریل یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اللہ کا پیغام انہیں پہنچا دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا اور فرمایا آئندہ کبھی ایسا مت کرنا، حضور کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. اب بتائیے یہ تو ایک مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک جو کھانے کی تقریب تھی اس میں ایسا ہوا، لیکن قیامت تک اس آیت کو قرآن میں جو باقی رکھا گیا، یعنی قیامت تک یہ درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے. تو اس لیے ذرا سی بھی لغزش ہو ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے. فمن شاء ذکر، تو جو چاہے اسے یاد کرے، فی صحف مکرمہ، ان صحیفوں میں ہے کہ جو صحیفے عزت والے ہیں، مرفوعات مطہرہ، یہ صحیفے بلندی والے پاکی والے ہیں، بِأَيْدِي صَفَوَا، ایسوں کے ہاتھ سے لکھے ہوئے ہیں، کرام بررہ، جو کرم والے نیکی والے ہیں. انسان جو کچھ بھی اعمال کرتا ہے، نامہ اعمال میں وہ اعمال لکھے جاتے ہیں. انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کیا لکھوا رہا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ، آدمی مارا جائے کیا ناشکرا ہے، کتنی ناشکری کرتا ہے، یہ کتنی ناشکری کرتا ہے. من ای شیء خلقہ، یہ کتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس کے باوجود بھی یہ شکر کرنے کے لیے تیار نہ کیے. من ای شیء خلقہ، اسے کاہے سے بنایا، من نطفہ، پانی کی ایک بوند سے، خلقہ، اسے اللہ نے پیدا کیا، فقدرہ، پھر اسے طرح طرح کے نظاموں پر پرکھا، نظاموں پر رکھا، یعنی اس کے لیے ایک وقت، کھانے کا نظام، پینے کا نظام، سونے کا نظام، پھر ایک زندگی کا وقت، ہر چیز مقرر فرمائی. ثم السبیل یسرا، پھر اسے آسان راستہ کیا، اس کے لیے تمام معاملات آسان فرمائے. ایک لقمہ ہم کھاتے ہیں، یہ لقمہ ہضم ہوتا ہے اور خون میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ خون دل تک پہنچتا ہے، پورے جسم میں وہ گردش کرتا ہے، اور اس سے پورے جسم کا نظام چل رہا ہے. یہ اتنا پیچیدہ نظام ہے، اتنا پیچیدہ نظام ہے کہ سائنسدان تحقیق کرتے کرتے تھک گئے، ابھی تک اسے مکمل طور پر وہ سمجھے نہیں ہیں. لیکن ہمارے لیے تو کتنا آسان ہے، ایک لقمہ کھایا فوراً ہضم ہو گیا. لیکن کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے تو کتنی برداشت سے باہر ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے، یورین کا جو نظام ہے، پیشاب کا جو نظام ہے، اگر یہ اس نظام میں کچھ جو خلل ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر، کہ سارا جسم خراب ہو جاتا ہے انسان کا. تو ایسا اللہ تبارک و تعالی نے نظام بنایا اور ہمارے لیے سب آسان ہے. جب تک انسان تندرست ہوتا ہے اس کے لیے چلنا کتنا آسان ہوتا ہے، اور ایک رگ میں درد ہو جائے تو وہ سوچتا ہے پاؤں اٹھانا کتنا مشکل کام ہے، وہ رکھنا کتنا مشکل ہے. اور اس وقت جو قدر ہوتی ہے کہ ہم جو اتنے پاؤں اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، ہم نے کبھی شکر ادا نہیں کیا. ایک ایک جو قدم اٹھانے پر ہم لاکھوں مرتبہ شکر کریں تب بھی کم ہے. ثم اماتہ فاقبر،
پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ کلا، کیوں نہیں، لما یقض ما امرہ، اس نے اب تک پورا نہ کیا جو اسے حکم ہوا تھا۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کو دیکھے، کیسے کیسی نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر زمین کو خوب چیرا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، تو اس میں اناج اگایا۔ وَعِنَبًا وَقَضْبًا، اور انگور اور چارہ۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور۔ وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغات۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، اور ہم نے میوے پیدا کیے اور چارہ پیدا کیا۔ متاعا لکم، تمہارے فائدے کے لیے۔ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگار، وہ سور کی آواز جو کان پھاڑنے والی ہوگی، انسان ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی، لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ آج تو انسان کہتا ہے کیا کریں، ماحول ہے، بیوی بچوں کے لیے گناہ کر رہا ہے، ماں باپ کے لیے گناہ کر رہا ہے، دوست احباب کے لیے گناہ کر رہا ہے۔ ان کی خاطر اپنی آخرت کو انسان برباد نہ کرے۔ جو شریعت نے حقوق لازم کیے وہ حقوق ادا کرے، مگر کسی کی خاطر انسان اپنے آپ کو برباد نہ کرے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ وہ امہ، اور اپنی ماں سے بھاگے گا۔ وہ ابیہ، اور اپنے باپ سے بھاگے گا۔ وہ صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ وہ بنیہ، اور اپنے بیٹوں سے بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ اس قیامت کے دن کی ہیبت ایسی ہوگی کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر ایک کو اس دن ایک ہی فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔ وہ ایسی فکر ہے کہ وہ دوسروں کی فکروں سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کتنے منہ اس دن روشن ہوں گے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوں گے، خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما۔ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے کہ اس دن ان پر مٹی پڑی ہوگی، مرجھائے ہوئے ہوں گے، کالے ہوں گے۔ ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر وہ کالا پن، سیاہی چڑھ رہی ہوگی۔ اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمانا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہ وہی ہیں کافر بدکار۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔